مجھے جواب نہیں دیا. یہ ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عقل چاہیے چوری کے لیے. 27 اگست کو میں پرویز الہی کے ساتھ اور مونس کے ساتھ یہ ڈھوک دلال کے لیے پیسوں کا چیک لے رہا تھا اور سارا میڈیا اور سارا پریس میں یہ ریکارڈ موجود ہے, اخباروں میں بھی. 18 ستمبر کو میں نے ڈان میں اور جی این این میں انٹرویو دیا. لال حویلی اور F74 میں 3 چینلز کو انٹرویو دیا. شرم کے ڈوب مرو. 11 کو بھی انٹرویو دیا. یہ 3 الزام آپ نے لگائے ہیں کہ میں مری کے ریسٹ ہاؤسز میں گیا. اگر آپ مجھے کہتے کہ آپ اتنے بھوکے ہو گئے ہیں کہ آپ کو 9400 روپیہ چاہیے, میں 9400 روپیہ آپ کو ویسے ہی دے دیتا. میں آج تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں, خدا کے لیے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی کھلی اجازت دی جائے. لوگ ڈیمورلائز ہیں, لوگوں کے حوصلے پست ہیں, معاشی سیاسی اقتصادی لحاظ سے ملک بیٹھ رہا ہے. اور نہ صرف ملک بیٹھ رہا ہے بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سپریم کورٹ نے صرف عمران خان کو امین اور صادق اور امین نہیں کہا, شیخ رشید کو بھی ڈکلیئر کیا. جو شخص 16-17 دفعہ وزیر رہا اس پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگایا, اس پر انہوں نے 6000 روپیہ الزام لگایا. وہ بھی اللہ کے صدقے صبح میں کہتا ہوں میں جمع کرائی دوں. ابھی تک کل انہوں نے 4:20 میں مجھے بلایا کمشنر آفس میں, کچہری میں, پھر لیاقت باغ بلایا, 4:20 پہ بلایا. ابھی تک انہوں نے مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگایا کہ میں نااہل ہوں. میں ایک ہی نااہل ہوں کہ میں سچا ہوں, اور میں سچائی کی خاطر زندہ رہوں گا. اور ایک میرا بڑا مشہور جملہ آپ بولیں گے تو یار, میں اصلی ہوں, نسلی ہوں, اور کھڑا رہوں گا اسلام, پاکستان اور اللہ کے نبی کا جھنڈا بلند کر کر. بس ممبری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس بڑے جواب ہیں, کل میں ہائی کورٹ میں بھی آپ کو یہ جواب دے سکتا ہوں. اور یہ جو باتیں کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ اس سے زیادہ جو وزیر 17-16 دفعہ رہا اس کی کوئی توہین نہیں کہ اس پہ 6000 روپے کا آپ الزام لگا کے اس کو نااہل قرار دے. اور میں نے کل ان کو کہا کہ میں ابھی جمع کرا دے دیتا ہوں اگر کوئی ایسا, حالانکہ ہے نہیں ہے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے کہ میں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے. 6 مسلمانوں میں سے ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی ہے. میں مری کے کسی بھی فارسٹ ریسٹ ہاؤس میں کبھی نہیں ٹھہرا. اس کے باوجود جو 3 تاریخیں آپ نے دی ہیں, میں ٹی وی پہ جو اصل لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہوں کہ 27 تاریخ کو میں پرویز الہی کے ساتھ تھا لاہور, 18 کو میں جی این این ڈان اور ان کے ساتھ تھا, تینوں انٹرویو دیے, اور 11 کو بھی یہی تھا, 10 کو بھی یہی تھا. یہ تینوں الزام آپ نے جھوٹے لگائے ہیں. ابھی تک اس وقت جس وقت میں آپ سے پریس کانفرنس کر رہا ہوں, آر او نے مجھے کوئی کاپی نہیں دی کہ آپ نااہل ہیں یا اہل ہیں. میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ میں نااہل ہو گیا ہوں. میں حکام بالا سے اور پاکستان کی عظیم لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے لوگوں کو الیکشن لڑنے دو. میں جب رہا ہوا تھا 40 دن کا چلہ کاٹ کے, میں نے اپیل کی تھی کہ لوگوں کی عام معافی کر دو. لوگ بہت غریب ہیں, لوگوں کے حالات بڑے خراب ہیں. میرا بڑا مذاق اڑایا. پہلے بھی میں نے 13 دن جیل کاٹ کے, اس وقت میرے کاغذات ٹھیک تھے. جو آدمی 17 دفعہ وزیر رہا ہو اس کے کاغذات ٹھیک ہیں, اور جب ایک تاج پوشی کرنے کے لیے چور, ڈاکو اور لٹیرا سارے قانونوں کو توڑنے کے لیے, اور جس کا انگوٹھا بھی ایئرپورٹ پہ لگایا جاتا ہے کیونکہ چوروں کا انگوٹھا ہے نا, اس کو کیا کہتے ہیں جو لگاتے ہیں وہ, جس چور کا بایو میٹرک جو ہے ایئرپورٹ پر کیا گیا, وہ شیخ رشید کا راستہ روکنا چاہتا ہے. اور لندن سے آنے سے پہلے اس نے مطالبہ کیا کہ شیخ رشید کو نااہل قرار دیا جائے. شیخ رشید اور راشد شفیق انشاءاللہ
56 और 57 में ऐसी तारीखी कामयाबी से जीतेगा कि आप अंगुश्ते बदंदा रह जाएंगे। हम हाई कोर्ट सुबह जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम अपनी आवाम के पास भी जा सकते हैं, इसलिए कि इलेक्शन में जान रहने दो, लोगों में जज्बा रहने दो, इक्तसादी, माशी, सियासी, समाजी तौर पर इस मुल्क को जिंदा रहने दो। ये मुल्क डूब रहा है इसलिए कि आप चोरों को लेकर यहाँ आए हैं और पीडीएम को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा और इस नवाज शरीफ खानदान को भी लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आप सवाल कर सकते हैं। अच्छा शेख साहब, आप नारा लगाते थे, शेख साहब कहीं से कोई आपको पैगाम तो नहीं पहुंचाया गया कि आप इलेक्शन ना लड़े? मुझे किसी ने कोई पैगाम नहीं पहुंचाया, किसी ने मुझे, अल्लाह के फजल से मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा है, किसी ने मुझ पर तशद्दुद नहीं किया, मैं रहा हुआ। मैंने कौम का ये मुतालबा रखा कि सबको माफ़ कर दिया जाए। आज मैं इस मुतालबे को दोहराता हूँ और अहम लोगों को कहना चाहता हूँ, ये तो वैसे ये फुलतरू किस्म के लोग हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, बढ़ गए हैं ये, जहाँ से निकले हैं वहीं बढ़ गए हैं और वहीं बढ़ेंगे ये जाके इंशाअल्लाह ताला। मेरे मौला ने चाहा, कलम दवात 56 और 57 में अपने इत्तेहादियों के इसकी सपोर्ट के साथ जीतेगी और पाकिस्तान अल्लाह के नबी का झंडा बुलंद रहेगा। एक सवाल लीजिएगा आप, एक साजिश के तहत ये साजिश है खास कि लोगों को ये अवाम में शिकस्त नहीं दे सके, इसलिए ये उस पार्टी को नाअहल करार दे रहे हैं। इनको पता है कि अवाम किधर है, इनको पता है कि लोग कलम दवात के साथ है। रावलपिंडी में मैं बाहर की सियासत नहीं करता, मैं और राशिद शफीक सिर्फ पिंडी की सियासत करते हैं। इनको पता है कि लोग जो है वो कलम दवात के साथ हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ लाल हवेली में बैठा, आरओ साहब मुझे बताओ मेरा जुर्म क्या है, वरना सुबह मैं हाई कोर्ट 8 बजे पेश हो जाऊँ। शेख साहब आप अक्सर नारा लगाते थे, पीटीआई के साथ आपका क्या मैं और कुछ नहीं जानता, मैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के नबी के झंडा के लिए, खत्म नबूवत के लिए, गरीब आवाम के लिए जान दे दूंगा।